بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی ملک آزادی حاصل کرتا ہے اور اس دنیا کے نقشے پر منفرد حیثیت حاصل کر لیتا ہے تو دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک پرچم، دوسرا ترانہ۔ جب پاکستان کی آزادی کا دن آن پہنچا، پرچم تو موجود تھا مگر ترانہ موجود نہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مشہور مصنف و شاعر سر جگن ناتھ آزاد کو فرمائش کی کہ وہ پاکستان کا ترانہ لکھیں۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے محض 3-4 دن کے اندر نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ترانہ مرتب کیا جو قائد اعظم نے پڑھتے ہی منظور کر لیا۔ یہ ترانہ 14 اگست 1947 کو آزادی کے اعلان کے بعد ریڈیو پاکستان پر نشر کیا گیا، جسے ترانہ پاکستان کا نام بھی دیا گیا، اور اس کے بول کچھ یوں تھے: اے سرزمین پاک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، تندی ہاستاں پہ ہے غالب تیرا سواق، دامن وہ مل گیا جو تھا مدتوں سے چاک، اے سرزمین پاک، اے سرزمین پاک۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ ترانہ ناپسند کیا جانے لگا۔ بالآخر اسے ترک کر کے سردار عبدالرب نشتر کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے NAC نیشنل اینتھم کمیٹی کا نام دیا گیا، جس کے ذمہ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن اور بول منتخب کرنا تھے۔ 1 مارچ 1949 کو کراچی میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس کمیٹی نے ملک بھر میں نامور شعراء کو خطوط لکھے اور اخبارات میں اشتہار بھی دیے، جبکہ مختلف موسیقار کو بھی دعوت دی کہ وہ دھن تیار کریں۔ مارچ 1950 میں شہنشاہ ایران کا پاکستان کا دورہ اس بات کی اہمیت کو اور اجاگر کرتا تھا کہ پاکستان کا قومی ترانہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کمیٹی کو قومی ترانہ کی تحلیق کا کام تیز کرنے کو کہا گیا۔ قومی ترانہ بنانے کی ذیلی کمیٹی برائے موسیقی کے ممبر احمد جی چھاگلا کا شمار ملک کے نامور موسیقار میں کیا جاتا تھا۔ وہ مغربی موسیقی کے ساتھ ساتھ مشرقی موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ان سے ترانے کی موسیقی ترتیب دینے کے لیے بالخصوص کہا گیا۔ انہوں نے اس شرط پر یہ دھن بنانے کی حامی بھری کہ اگر یہ دھن ترانے کے لیے منتخب ہو جاتی ہے تو اس کے تمام رائٹس ان کے نام ہوں گے اور اس کا کوئی معاوضہ بھی وہ نہیں لیں گے۔ بالآخر احمد جی چھاگلا نے دھن کو ترتیب دے دیا مگر ترانے کے بول نہ بن سکے۔ یہ دھن پہلی بار بیرونی سربراہ مملکت شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی پاکستان آمد پر 1 مارچ 1950 کو کراچی میں پاکستان نیوی کے بینڈ نے بجایا، جس کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ تھا۔ اس کے بعد کمیٹی نے ملک کے تمام شعراء کو دھن بجوائی اور ہر رات محسوس وقت پر ریڈیو پاکستان پر دھن بجوائی جاتی تاکہ شعراء اس دھن سے ہم آہنگ ترانہ ترتیب دے سکیں۔ اس وقت مختلف رائے بھی دی جاتی رہی تھی، جس میں ZA بخاری نے یہ تجویز دی کہ سورۃ فاتحہ کو قومی ترانہ کا درجہ دیا جائے، جو اس لیے مسترد کر دی گئی کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ بالآخر 14 اگست 1954 کو کمیٹی کے سامنے 723 ملک بھر سے ترانے جو بجوائے گئے تھے کمیٹی کے سامنے پڑے تھے، جن میں پہلے نمبر پر ابو الاثر حفیظ جلندری کا ترانہ جو NAC نیشنل اینتھم کمیٹی کے ممبر بھی تھے منظور کر لیا گیا، اور پاکستان کا قومی ترانہ 13 اگست 1954 کو ابو الاثر حفیظ جلندری کی آواز میں پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان پر نشر کیا گیا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اور اسے سرکاری طور پر پاکستان کے قومی ترانے کا درجہ دیا گیا، جسے ملک کے 11 نامور سنگر نجم آرا، احمد رشدی، کوکب جہاں، نسیمہ شاہین، شمیم بانو، رشیدہ بیگم، زوار حسین، غلام دستگیر، اختر عباس، انور ظہیر اور اختر وسیع کی آواز میں ریکارڈ کر کے نشر کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کا قومی ترانہ بنانے میں 7 سال لگے، اور وقت کی ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ احمد جی چھاگلا جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن ترتیب دی، ان کی وفات کے 11 ماہ بعد ان کی دھن کو پاکستان کے قومی ترانے کی سرکاری دھن کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے میں 3 بند، 15 مصرے اور 209 الفاظ ہیں، جس کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے۔